غالب اردو کے شاعر تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بارش جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ہوتی ہے، جبکہ ان کی چھت کوئی آدھا مہینہ ٹپ ٹپ کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کی سیاست میں بھی کچھ ٹپ ٹپ شروع ہے اور کافی ٹائم سے شروع ہے، لیکن کسی سرکاری دفتر میں کسی سرکاری بلڈنگ میں بیٹھ کے کسی نے آنسو بہائے ہوں، ایسے واقعات کم و بیش ہماری ہسٹری میں بہت کم ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر سرکاری دفاتر میں جو اعلیٰ منزلوں پر یا اعلیٰ عہدوں پر لوگ بیٹھتے ہیں ان کے پاس آنسو نہیں ہوتے، وہ کسی کے آنسو پوجتے بھی نہیں ہیں اور ان کو خود بھی آنسو نہیں آتے ہیں کیونکہ ان کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے لیڈر الطاف حسین ٹپ ٹپ آنسو بہا رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے، اور ان کا رونا اب بھی جاری ہے۔ وہ کئی ایک مقدمات ہار چکے ہیں، اب ان کو انسانیت اور بہت سارے لوگوں سے ہمدردیاں یاد آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک روا رکھنا چاہیے، اور اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں ان سے بھی بہتر سلوک۔ پھر کل ہمیں پاکستان کی سپریم کورٹ میں اس کے چیف جسٹس اسی طرح کے آنسو بہاتے ہوئے سنائی دیے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھ سے تو ان کو دیکھا نہیں، لیکن کہ ان کی آواز باہر آئی، پھر وہ آنسو بھی ان کے گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ میں جذباتی ہو گیا ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ سب تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ جب کرٹیسزم بائی اینڈ لارج پبلک میں اس قدر شدت اختیار کر جائے کہ آپ کو کہیں پر اپنی فیس سیونگ دکھائی نہ دے رہی ہو، تو پھر اکثر و بیشتر سخت گیر ہلاکو خان جیسے لوگوں کے بھی آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ ہمیں کوئی عمر عطا بندیال صاحب جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایٹ پریزنٹ ہیں، ان سے نہ تو کوئی ہمدردی ہے نہ ہی ان سے کوئی نفرت ہے، لیکن حق اور سچ بات جو فیصلے وہ دے چکے ہیں اس پر بات کرنا جائز ہے۔ ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمارے جو انصاف کے نظام میں قواعد وضع کیے گئے ہیں اس پر آپ کسی عدالت پر اور کسی جج پر اس کے پارشل کنڈکٹ پر گفتگو نہیں کر سکتے۔ انصاف کا ترازو جب آپ کے ہاتھ میں ہوں تو آپ کے چہرے پر اور آپ کے کسی عمل یا ایکشن سے پارشیلٹی یعنی کسی کی جانبداری نظر بھی نہیں آنی چاہیے اور دکھائی بھی نہیں دینی چاہیے، اور اگر کوئی آپ پر کرٹیسزم کر رہا ہے، آپ کی کسی بات کو لے کے کوئی آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو آپ کو پھر بھی تحمل اور بردباری سے اس کو سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آپ کے کنڈکٹ سے یا آپ کے عمل سے کچھ ایسا ریفلیکٹ تو نہیں ہوا، اور اگر ایسا ہوا ہے تو آپ اس کو درست کریں۔ کجا یہ کہ آپ ایک جو ہے وہ کیا ہے ہولی کاؤ بن جائیں، گوٹ بن جائیں، کیا ہے جو بھی اس کو کہیں، کچھ سیکرٹ تو یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ آپ انسان ہیں، غلطیاں آپ سے ہو سکتی ہیں، تو آپ پر اگر کرٹیسزم ہو تو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ نوٹسز اور پھر لوگوں کو سزا اور اس کا خوف دلانا بنیادی طور پر انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ چلیں اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو انہوں نے جو پہلے فیصلے دیے کہ فلاں کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور فلاں کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو 3 ججز اس وقت باہر صورت بضد ہیں کہ انہوں نے وہ مقدمہ سننا ہے، تو اس کے نتائج لوگ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ اس کا یہ فیصلہ آئے گا، اور پھر اس کا الٹیمیٹلی اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ عمران خان کی فیور میں وہ فیصلہ آئے گا، حکومت نے اس کو ماننا نہیں کیونکہ نواز شریف اس سے انکاری ہو چکے ہیں، تو پھر یہ لڑائی سڑکوں پر ہوگی، جلسوں میں ہوگی، گالم گلوچ ہوگا، میڈیا میں ہوگی، تو ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں اور ہم ایوالو کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ طنزاً یہ بات کہتے ہیں، لیکن آپ نے اتنی ساری تھم نیل پر لوگوں کی تصاویر دیکھی، تو یہ ہمارے ججز کے بعد اگلا سٹیپ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کے رونے کا ہے، کیونکہ جس حد تک ان کو عمران خان اور پی ٹی آئی سے گالیاں پڑ چکی ہیں، تو ہر کسی کا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، چاکا کھل گیا ہے، ہر کوئی اب چڑھ دوڑے گا، اور اس سے ان کو جب یہ نظر آئے گا کہ ان
کہ 75 سال کے اقتدار کے تمام ادوار میں انہوں نے کس حد تک پبلک کے ساتھ زیادتیاں کیں اور اس ملک کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنا کے یہاں انہوں نے اپنا ہی حکم اور اپنا ہی رول رکھا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا تو آسان کام تھا، کیونکہ وہ کسی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتے تھے، جبکہ ہمیں فوجی جنتا سے آزادی لینے کے لیے ان کو کسی آئین اور قانون پر چلانا ہے، جو کہ ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ تو یوں پبلک کے پریشر میں آ کے دنیا کے بڑے بڑے جابر حکمران گھٹنوں کے بل گر پڑے ہیں اور رونے سے بھی ان کو معافی نہیں ملی ہے۔ تو سیاستدانوں میں بھی بہت سارے ہیں، نواز شریف صاحب بھی کافی ٹائم سے رو رہے ہیں، ان کو بھی معافی نہیں ملنے والی، کیونکہ جتنا انہوں نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ضیاء الحق کی حمایت میں آ کے، تو لوگ ان کو معاف نہیں کرنے والے۔ اسی طرح جن لوگوں نے اس ملک میں پراپرٹی ڈیلنگ کو ہی اولین پیشہ سمجھا اور اسی میں اپنی تمام تر زندگی وقف کر دی، تو لوگ ان کو بھی معاف نہیں کرنے والے ہیں، چاہے انہوں نے پیزا چین بنا لی ہو، چاہے انہوں نے آئرلینڈ خرید لی ہو، چاہے انہوں نے کچھ کر لیا ہو۔ لوگ اس بارے میں بہت زیادہ پکے نفرت کے ارادے رکھتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد سے لے کر ان کی زندگیوں تک، یعنی جو لوگ اس وقت 2023 میں سمجھدار ہیں یا ایون آنے والے وقتوں میں بھی آگے بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، کہ یہ حقوق پر کسی کے قبضہ کر کے پھر ان کو محکوم رکھنا کوئی اچھی بات نہیں۔ تو اب ٹپ ٹپ آنسو جو ہے وہ نمبر 2 کے بھی گرنے ہیں، 3 کے بھی، 4 کے بھی، 5 کے بھی۔ یہ ایک سلسلہ آنا ہے، کیونکہ جو جو آبادی بڑھے گی تو گھر اور زمین کی قیمت مہنگی ہوگی، سبزیوں کے اور کھانے پینے کی اشیاء کے ریٹ اس قدر اوپر جائیں گے، جو آلریڈی بہت جا چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کی پہنچ سے دور ہیں۔ تو لوگ ہر چیز کے بارے میں سوچیں گے، کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص کماتا تھا، بقایا کھا کے سو جاتے تھے۔ اب ہر کوئی کما رہا ہے اور ہر کوئی بھوکا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے ناکافی ہے۔ تو جنہوں نے اتنی دہائیوں تک یہاں پر اپنا تسلط رکھا، اب ان کا وہ زور ٹوٹ رہا ہے، کیونکہ کہتے ہیں ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اب یہ اس حد تک بڑھ چکا ہے، لوگوں کے درمیان جو فرق ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگ برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور پھر ہم نے تو اب معاشرے میں ہوا دے دی ہے کہ اس معاشرے کو تباہ کس نے کی ہے۔ ججز دیکھیں تو ان کی تقریباً 50 سے 60 ہزار روپیہ ایک دن کی سیلری بنتی، تو جنہوں نے اس پر 75 سال حکومت ڈائریکٹ کی ہماری فوجی جنتا نے، ان کے بھی پرکس اینڈ پریویلیجز اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی کہیں زیادہ پر ڈے کے اعتبار سے بنتے، پھر اس کے بعد وارے نیارے رہتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں رہتی ہیں اور ان کا حساب کتاب بھی نہیں۔ تھوڑے کو زیادہ یہ لوگ اگر سمجھ لیں اور اس کے اوپر تیزی سے اگر کام کر لیں کہ لوگوں کو کس طرح سے پیسیفائی کیا جا سکتا ہے، تو یہ معاشرہ کسی بڑے ٹکراؤ سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی صورتحال کوئی چند مہینے اور رہی یا تھوڑا عرصہ اور رہی، تو لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، کیونکہ جو لوگ گیٹڈ کمیونٹیز میں رہتے ہیں اور لوگوں سے دور رہتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں کہ پبلک کس انداز سے سوچ رہی ہے اور لوگوں کے اندر کون سا لاوا پک رہا ہے۔ ہم تو صرف گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی سنے، توجہ دے، کوئی کسی کو پہنچائے یہ بات کہ بس اب انف از انف، پبلک اس موڈ میں اور اس نتیجے پر ہے۔ اگر کوئی کان نہ دھرے تو پھر دنیا میں تاریخ کی کتابیں بہت سارے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ تو برکیف آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں، یہ اب کراکوڈائل ٹیئرز ہیں یا یہ حقیقت میں کسی شرمندگی پر ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور کس کس سیگمنٹ نے کتنے کتنے آنسو بہانے ہیں اور کس پریشر میں بہانے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ میں فالم ملک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔
ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے